قاری قاسم صاحب جو پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے درمیان جلوہ گھر ہے. میں گزارش کروں گا قاری صاحب سے کہ اپنے نورانی بیان سے آپ تمام لوگوں کے دلوں کو روشن کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت. نحمده ونصلي على رسول الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين. ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. کجائی شاہ مخیودی کجائی چرا در مردوں میں چشم نیائی. تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی. عجب نبوت کی روز نازلینہ خرامہ برسر ماہم بیائی. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. حاضرین اکرام، بحمدی تعالی جگر گوشہ مرشد کریم جناب حماد سائیں کے حکم کے مطابق اس بزم میں حاضری نصیب ہوئی. مالک کریم ہم سب کا آنا مبارک فرمائے اور انجمن سرف و شان اسلام کو دل دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. ہر طرح کی پستی و تنزلی سے مالک محفوظ فرمائے. حاسدین اور شریر لوگوں کے شر سے حسد سے محفوظ فرمائے. حاضرین اکرام، یہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل ہے. تو اس مناسبت سے جو میں نے آیا کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آئے ایمان والو استعانت طلب کرو اللہ سے نماز اور صبر سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کریم صابرین کے ساتھ ہے. بڑی توجہ طلب بات ہے کہ مالک کریم نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، نماز اور صبر. فرمایا کہ آئے مومنو اللہ سے مدد چاہو نماز سے اور صبر سے. آگے اللہ رب العزت نے ایک چیز کا ذکر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. تو بڑی کمال نکتے والی بات ہے کہ پیچھے دو عبادات کا ذکر ہے. صبر بھی کرنا اس کی رضا کی خاطر یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، نماز پڑھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. اور دونوں کا عملی نمونہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی سے ملتا ہے. ان دونوں عبادات کو جو عملی جامہ پہنایا گیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ہی سے ملتا ہے. آپ دیکھیں، غور کریں تو میرے مالک نے فرمایا میرے بندو یاد رکھنا، جس وقت تم میرے حضور سجدہ ریز ہوتے رہو گے اور تمہارا ظاہر اور باطن میرے آگے جھکتا رہے گا، تم جو میرے قریب آؤ گے، شریعت یعنی کھلی چوڑی سڑک پہ سفر کرتے کرتے جس وقت تم طریقت پر ڈنڈی پہ چڑھو گے تو تمہارے حاسدین بھی بڑھ جائیں گے، تمہارے مخالفین بھی بڑھ جائیں گے، تمہارے اوپر وار کرنے والے بڑھ جائیں گے، مگر تم ان کے آگے بکھرنے کی اور ان کے آگے صبر کرنے کی جو کوشش کرو گے میں تمہیں سمیٹنا شروع کر دوں گا، تمہاری حفاظت کرنا شروع کر دوں گا. میں ایک بزم میں گیا تو وہاں پہ سناخواں پڑھ رہا تھا کہ اجڑ گئی حسین کی بستی. میں نے کہا نہیں، تو نے حسین کا داری نہیں دیکھا، حسین ہی کی تو بستی بسی ہے، مجھے تو یزید کی بستی ہے. جس وقت بھی جاؤ، رات کی تنہائی میں جاؤ یا دن کی روشنی میں جاؤ، رات کی تاریکی میں جاؤ یا دن کے کسی پہر میں چلے جاؤ، صبح جاؤ شام جاؤ، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ حسین کے در پہ چراغاں نہ ہو رہا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو عالم نور سے سینہ نور پہ آگے کھیلے، آپ غور تو کریں حسین کی جائے پیدائش کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے اور آئے کدھر اور کس سینے پہ کھیلتے رہے. ایک دو چیزیں ہیں اس کائنات میں، ایک قرآن ہے اور اس کو دو طرح کا رنگ دیا گیا ہے، ایک قرآن عکس ہے اور ایک قرآن حقیقت ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے
کہ ایک قرآن اکسی قرآن جو ہے وہ میرے ہاتھ میں بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی ہے، اور اس کو ہر کوئی کھول کے پڑھتا ہے۔ میں کشمیر کے علاقے میں گفتگو کے لیے گیا تو اس نے ایک بندے نے سوال کر دیا، جی رسول کریم کو نور کہتے ہو، آپ کی آل کو نور کہتے ہو، تو پھر نور سے تو روشنی نکلتی ہے، وہ زخمی ہوئے ان کے جسم سے خون نکلتا تھا۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں تجھے جواب دوں، اللہ نے تجھے مجھے مٹی سے بنایا ہے، اپنے جسم سے ذرا مجھے مٹی اتار کے دکھا، کہیں سے مٹی اتار کے دکھا، یہ اس کی تخلیق ہے، وہ خالق اعظم ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کی کارگری پہ تو نکتہ چینی کرتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، ایک قرآن عکس ہے اور ایک قرآن حقیقت ہے، اور جو عکس قرآن ہے یہ اللہ کا فضل ہے، وہ گنہگار کے بھی ہاتھ میں ہے، وہ عام بندے کے بھی ہاتھ میں ہے، اور جو قرآن حقیقت ہے وہ صرف اہل نور کے پاس ہے، وہ خاصان کا حصہ ہے۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ میرے رب نے فرمایا نزل علی قلبک، محبوب ہم نے قرآن کو تمہارے دل پہ نازل کیا ہے۔ مالک کریمہ دل کیسی چیز ہے جس پر تو نے قرآن کو نازل کیا ہے؟ میں نے کہا اٹھا قرآن، اللہ فرماتا ہے یہ نور ہے، اور تو مجھے اس میں سے نور دکھا، اور نور والا قرآن کون سا ہے؟ جو تیرے میرے دل کے اندر ہے، اور اگر تیری اس تک اپروچ ہو جائے، پہنچ ہو جائے، تو پھر تو نوری ہو جائے گا، تجھے پتہ چل جائے گا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ حاضرین کرام، وہ حسین ابن علی جس وقت ہوش سنبھالتے ہیں رسول کریم اپنے سینے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ کئی صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا رسول اللہ لیٹے ہوئے ہیں، حسین سینے پہ کھیل رہے ہیں، اور جس قرآن کے اوپر کھیلنے والے حسین کی پھر شان کیا ہوگی، پھر اس کا قرآن کے اوپر عمل کیسا ہوگا؟ میرے رب نے فرمایا دو چیزوں پہ ڈٹے رہو، صبر میں، نماز سے۔ میں قیمت ہٹوں گا نہیں، صبر سے اور نماز پہ۔ اب نماز میرے مرشد کریم ہے جس طرح سب کے علم میں ہے کہ صورت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ صورت والی جو ہے تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہے، بناوٹ ہی بناوٹ ہے۔ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں قاری صاحب آج تو گوڑے گٹے ہلا دیتے ہیں ساڑھے، اکثر رمضان شریف کے اندر سوال کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ قرآن ہی کیسا ہے، وہ عبادت ہی کیسی ہے، وہ تلاوت ہی کیسی ہے جو لوگوں کو تھکا تھے۔ اصل میں قرآن تو لوگوں کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو سنوارنے کے لیے آیا ہے، اور جو حسین آئے ہیں وہ قرآن کی شان بتانے کے لیے آئے ہیں۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ میری ساری جو نسل اس سے پہلے مجھ سے گزر گئی جو آگے آئی ہے وہ سارے مولوی ہیں۔ اللہ کی قسم، مولویوں کے پاس، مولویوں گھر میں پیدا ہوا، پاس بیٹھا پڑھا، نہ اس سے پہلے قرآن پاک کی سمجھ آئی تھی، نہ دین کی سمجھ آئی تھی، نہ بعد میں جب 2005 میں میں اس ایمن سرفروشان اسلام کے ساتھ ریلیٹڈ ہوا، پھر پتہ چلا قرآن کیا ہے اور دین حق کیا ہے، حسین کیا ہے۔ میں نے ایک جملہ پڑھا تھا حضور سلطان العارفین سلطان بہو علیہ رحمہ کا، آپ نے فرمایا تھا کہ نفس جو ہے اگر نہ سدھرا ہو تو پھر یزید ہے، نفس یزید ہے، اور جو روح ہے، قلب ہے، یہ حسین ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ہر رنگ و نسل کا انسان ہے، اور جو نفس ہے وہ یزید ہے اگر بگڑا ہے، اور جو قلب ہے یہ حسین ہے۔ آخر ایسا کیا ہے؟ میں نے بڑا غور و خوض کیا، اور جس وقت میرے ہاتھ میں دین الہی آئی اور مجھ پر رموز الہی جس وقت منکشف ہوئے، تو مجھے پتا چلا کہ جس وقت قلب روشن ہو جاتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس میں قادر آتا ہے، اور قادر مطلق سارے راستے ہموار کرتا ہے۔ پھر اس راستے بھی بندہ مومن جس وقت سفر کرتا ہے راستے میں گورشائی ملتے ہیں، اور پھر گورشائی کے بعد حسین بھی ملتے ہیں، غوث الاعظم بھی ملتے ہیں، حسنین کریمین بھی ملتے ہیں، اور رسول اللہ بھی ملتے ہیں۔ سارے راستے ہموار ہوتے ہوتے رب کی بارگاہ تک جس وقت مومن پہنچتا ہے نا، پھر علامہ نے کہا تھا ہر لحظہ ہے مومن کی نئی نئی شان۔ علامہ نے یہی تو بات بتائی ہے، او حسین کو اجڑے ہوئے کہنے والوں، اجڑے ہوئے لوگوں، ایسا کیوں کہتے ہو؟ عام مومن کی یہ شان ہے، صبح اٹھتا ہے اس کا اور درجہ ہے، اور دن کو اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے۔ یہ جو بنیادیں رکھی گئی ہیں نا، انجمن سرفروشان اسلام، یہ جماعت ہی حسینی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے یہ جماعت ہی حسینی ہے، سرفروشان اسلام۔
سرفروشان اسلام. میرے مرشد کریم نے فرمایا میں وقت کے علماء کے پاس گیا, وہ بھی خالی نکلے. بہت سارے لوگوں کے پاس گیا, ہر ایک کو دیکھا خالی پایا, اور آخر کار میں نے نوجوانوں کا انتخاب کیا, سب کو اپنے پاس بٹھایا, سب کی روح کی اور باطن کی تربیت کی, اور پھر جماعت بنائی انبنے سرفروشان اسلام. اگر اس جماعت پہ غور کیا جائے تو اس جماعت کی لڑیاں جہاں کے حسینیت کے ساتھ لگتی ہے, اور جہاں پہ ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. حسین نے کہا اب دین کو میرے سر کی ضرورت آ گئی ہے. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد. اب اسلام کو میرے سر کی ضرورت پڑ گئی ہے. مکہ میں پہنچے تو مکہ میں بھی حسین پاک نے فرمایا کہ یہاں پہ مجھے پتا ہے ایک سجدہ 1,00,000 سجدوں کے برابر ہے, مگر میں یہاں نہیں ٹھہروں گا. وہاں سے سفر کیا تو کربلا میں آ کے ڈیرا لگا لیا. نہ دیکھا یہاں پہ پانی کی کمی ہے, نہ دیکھا یہاں پہ ویرانہ ہے, یہ بھی نہ دیکھا کہ سارے بیگانے ہیں, اور اپنوں میں بھی آنکھیں بند کر لی ہیں. ہر کوئی تلواریں میان سے باہر نکالے ہوئے ہیں, اور آپ نے دین الہی کی خاطر, دین حق کی خاطر اپنی جان لٹا کے بتا دیا وہ زمانے والوں اس وقت تک تم میری جماعت میں شامل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ اپنے سر کا سودا اسلام کی خاطر نہیں کر بیٹھو. پورے پاکستان کے اندر اور ہمارے ملک سے باہر بھی, ہمارے ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی لوگوں نے مخالفت کی, اور یہ چلتی رہے گی. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے ہے. اللہ کی قسم یہ جو آیا کریمہ ہے نا, میرے رب نے فرمایا کہ استعانت طلب کرو صلات سے اور صبر سے. اب میں آخری 2 خاص باتیں کر کے اجازت چاہوں گا, میں اپنے وقت زیادہ لے لیا, کہ نماز سے اور صبر سے, نماز سے اور صبر. نماز صلات کا معنی کیا اصل میں؟ صلات کے بہت سارے معنی کیے گئے, مگر جو میں ایک معنی کروں گا, صلات کا معنی ہے قریب ہو جانا. کیا ہے؟ گوڑے گٹے پڑھنے والی نماز نہیں چیز. نماز کا مطلب ہے بالکل قریب ہو جانا, اللہ کے قریب ہو جانا, رسول اللہ کے قریب ہو جانا, 4 یاروں کے قریب ہو جانا, 5 تن پاک کے قریب ہو جانا, اسنین کریمین کے قریب ہو جانا, ائمہ اثنا عشرہ کے قریب ہو جانا, اور اہل اللہ کے قریب ہو جانا, مرشد کریم کے قریب ہو جانا. جس وقت بندے کی نماز جب روح پہ پہنچتی ہے, مرشد کریم کے قدموں پہ جا کے نماز جھکتی ہے, پھر اس کے بعد یہ رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے, اور پھر بندہ تھوڑا سا بھی صبر ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, جب نہیں نظر آ رہا نا, نماز سے نہیں نظر آ رہے تھے تو کچھ صبر تھا, جب پتا چلا نیچے پہنچ گئے, ہم بھاگے ہوئے, آپ سب بھاگے ہوئے, نیچے کو پھول پھینکنے, کوئی استقبال کرنے پہنچا کہ نہیں پہنچا. دیکھ کے صبر کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اب جس وقت بندہ دیکھ لیتا ہے نا, میرا رب فرماتا ہے صبر کر, میں منجمد نہیں ہوں, میں جامد نہیں ہوں, میں رکا ہوا نہیں ہوں, میں ہر جگہ ہوں, تیرے اندر بھی ہوں, تیری شہرات کے بھی قریب ہوں. تو بس ان 2 چیزوں کو اپنائے رکھ, میرا قرب بھی نہ چھوڑ, صبر کو بھی نہ چھوڑ, میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, تیرے ساتھ رہوں گا. حسینیت زندہ باد, انوان سرفروشان اسلام زندہ باد, وما علیہ.